أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورہ النور کی ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے بہت ہی اہم ترین اسباق ذکر کیے گئے ہیں، وہ واقعہ گزشتہ کل بیان کیا گیا تھا۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عفیفہ بنت عفیف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منافقین نے جو طوفان کھڑا کیا تھا اور تقریباً 1 مہینے تک مدینہ منورہ کی فضا میں ایک انتشار برپا رہا، آپس میں چیمی گوئیاں ہوتی رہی اور اسلام کے خوبصورت چہرے پر بدنما داغ لگانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیات میں اس منصوبے کا، اس مکر کا، اس پلاننگ کا پردہ فاش کر دیا اور ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت، آپ کی پاک دامنی اور آپ کا گناہ سے بالکل پاک ہونا قرآن مجید میں بیان فرمایا، جو 1450 سال سے تقریباً پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و پاک دامنی پر قرآن مجید کی مہر ہے
قرآن مجید کا ثبوت ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، جس سے بڑھ کر اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی تقریباً یہاں سے لے کر 17-18 آیتیں اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ تو گزشتہ کل بیان ہوا تھا، اب اس واقعے کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس واقعے کا پورا تذکرہ نہیں کیا، صرف اشارہ کیا ہے اور احادیث میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کو بیان کیا ہے، اور اسلامی معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے سماج کے لیے بہترین رہنمائی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اس میں ایک لفظ آیا ہے افک، اسی لیے اس واقعے کو واقعہ افک بھی کہتے ہیں۔ افک کے معنی کیا ہے؟ افک عربی زبان میں کسی چیز کے الٹنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس لفظ کے دوسرے بھی مشتقات استعمال ہوئے ہیں اور دوسرے بھی الفاظ آئے ہیں۔ یؤفک من افک، قرآن میں ایک جگہ ہے یؤفک من افک المؤتفکۃ اہوا، الٹی ہوئی بستیاں، کسی چیز کو الٹ دینا، جیسا ہے اس کے بالکل الٹا کر دینا، اس کو کہتے ہیں افک۔ اور یہاں مراد ہے جھوٹی بات، اور جھوٹی بات بھی معمولی نہیں بلکہ انتہائی درجے کی جھوٹی بات، اشنع الکذب، جھوٹوں میں سب سے برا جھوٹ اور سب سے بدترین جھوٹ، جس کو بہتان کہتے ہیں، ایسا جھوٹ جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، جس کا جھوٹ ہونا بالکل ظاہر و باہر ہو، ایسے جھوٹ کو قرآن نے افک کہا ہے۔ عربی زبان میں اس کو افک کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جس کو ہماری زبان میں کہے تو جس کے کچھ ہاتھ پیر نہیں ہے، بالکل لولی لنگڑی بات ہے، بے پایا بات ہے، بے بنیاد بات ہے، ایسی بات کو افک کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اسی کو افک کہا ہے، اور اسی لیے اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک لفظ آیا ہے عصبۃ، عصبۃ کے معنی عربی زبان میں جماعت کے ہوتے ہیں، اور جماعت کا اطلاق کتنے سے کتنے افراد پر ہوتا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کی رائے الگ الگ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کو عصبہ کہتے ہیں، جبکہ لغت میں بہت سارے حضرات یوں فرماتے ہیں کہ 10 سے لے کر 40 تک کے افراد جو ہوتے ہیں اس جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں قول اختیار کیے گئے ہیں۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ بات یقینی ہے کہ جو لوگ بدترین جھوٹ گھڑ کر لے آئے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ ان کسی کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں آتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کبھی بے شک کر لیتے ہیں، کبھی یقیناً کر لیتے ہیں، کبھی بلا شبہ کر لیتے ہیں، کبھی تحقیق کے کر لیتے ہیں، سب ایک ہی معنی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جو لوگ بدترین جھوٹ گھڑ کر لے آئے، جو لوگ بڑا بہتان اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے، جاؤ بالافک، جا کے اصل معنی آنے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ با صلہ آ جائے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں لانا۔ جو لوگ لے آئے یعنی اپنی طرف سے لے آئے، کوئی چیز کی حقیقت نہیں بنا کر لے آئے، جو لوگ بہتان گھڑ کر لے آئے، جو لوگ بدترین جھوٹ گھڑ کر لے آئے، وہ کوئی اور نہیں، عصبۃ منکم، تم ہی میں کی ایک جماعت ہے۔ سب سے پہلے حقیقت جو قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ طوفان برپا کرنے والے اور یہ بدترین جھوٹ گھڑ کر لانے والے کوئی باہر کے دشمن نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر ہی سے کچھ لوگ ہیں۔ وہ اندر والے لوگ کون تھے؟ منافقین کی ایک بڑی جماعت تھی، منافقین کی ایک بڑی جماعت، یعنی یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ یہ کوئی باہر کے دشمن نہیں ہے بلکہ اندر ہی کے دشمن ہیں، جو دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے ہیں،
منافقین کی جماعت. کل بتایا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے سب سے پہلے یہ طوفان اٹھایا، اور اس کی جو ہم نوا لوگ تھے، اس کے مشن میں جو شریک لوگ تھے، ایسے منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. منکم اسی لیے کہا کہ وہ ہے تو منافق، بدترین کافر، لیکن مسلمانوں کی شکل میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلی حقیقت قرآن نے یہ بیان فرمائی کہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے اور جنہوں نے بدترین جھوٹ گھڑ لیا ہے. یہ کوئی باہر کے نہیں، تم ہی میں سے ایک لوگ ہیں. اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہمیں یہ دیا گیا، نصیحت کی اور عبرت کی بات یہ بیان کی گئی کہ عام طور پر اسلام کو اور مسلمانوں کو اندرونی دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ منافق تھے مدینہ منورہ میں، کیونکہ اسلام غالب آ گیا تو اب مخالفت کر کے معاملہ بننے والا نہیں تھا، تو بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اندر سے اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے، فتنے برپا کرتے رہتے تھے، اسلام کی شکل و صورت بگاڑنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو یہ مارے آستین تھے، آستین کے سانپ تھے جو اندر ہی اندر تھے، اور انہی کی دیکھا دیکھی ان کی باتوں میں آ کر بعض بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے فندے میں پھنس گئے اور ان کے نشانہ بن گئے. چنانچہ روایتوں میں کچھ لوگوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں. کل بتایا تھا ایک تو مصطح ابن اساسہ، یہ مخلص صحابی تھے، بدری صحابی ہے. دوسرے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور شاعر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑا دفاع اور بچاؤ کرتے تھے. اور عورتوں میں حمنہ بنت جحش رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ تینوں مخلص مسلمان تھے، لیکن منافقین کی باتوں میں آ کر ان کی زبان پر بھی کچھ جملے جاری ہو گئے. تو یہ اندر ہی کی ایک جماعت ہے. معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اپنے اندر ہی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن بباطن کافر ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، موقع ہی تلاش کرتے ہیں کہ کچھ موقع ملے اور ہم لوگوں کی عزت پر کیچڑ اچھالیں. اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص اور مقرب صحابہ نشانے پر تھے. آج کے زمانے میں جو دین کے بڑے علماء ہے، صلحاء ہے، جو داعی ہے، ایسے لوگ نشانے پر رہتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے کہ انہی علماء کو لوگ نشانہ بناتے، ذرا سے ان سے کچھ چوک ہونی چاہیے کہ بس اس کا باتوں کا بتنگڑ بناتے ہیں، اور ہر جگہ اس کو شو آؤٹ کیا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کو پھیلایا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال پہلی بات قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ یہ جو قصہ بیان کیا گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ افک ہے، بدترین جھوٹ ہے، بہتان ہے، بغیر سر اور پیر کی بات ہے. ایک بات تو یہ بیان کی، اور یہ گھڑنے والے کوئی اور نہیں، عصبۃ منکم، تم ہی میں کی ایک جماعت ہے، کوئی باہر سے لوگ بھی نہیں. تو یہ حقیقت بھی بتائی اور مسلمانوں کو چوکنا کر دیا گیا کہ ہمیشہ اپنے اندرونی دشمن سے ہوشیار رہے، چوکنا اور الرٹ رہے، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. اس کے بعد عجیب بات قرآن مجید بیان کرتا ہے، لا تحسبوه شرا لکم، تم لوگ اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو. حسیبہ یحسب قرآن میں سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ حسیبہ یحسب خود ایک باب ہے. تم لوگ اس جھوٹ کو، اس افک کو، اس بدترین جھوٹ اور بہتان کو شر لکم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتان اور یہ پورا واقعہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. عجیب بات، واقعہ تو ایسا ہے کہ آج بھی سننے کے بعد ایک مسلمان کا، سچے مسلمان کا دل دکھی ہو جاتا ہے اور اس کو رنج ہوتا ہے کہ کس طرح بری بات کی گئی اور کتنی تکلیف میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا کل ہم نے سنا. 2 رات اور 1 دن روتے روتے ایسا گزرا کہ کلیجہ پھٹ جائے. 1 مہینے تک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی انتشار اور پریشانی میں مبتلا رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کے دل پر کیا گزری اور مخلص مسلمانوں کے دل پر کس قدر درد و کرب تھا، اور یہ واقعہ بڑا کربناک، غمناک، اندوہناک تھا. یہ سب کچھ باتیں تھی جس میں برائی برائی نظر آتی ہے، لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے
تم اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ علماء فرماتے لا تحسبوا کا فاعل اولین درجے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والے، یعنی حضرت صدیق اکبر اور ان کے گھر والے، یہ تو سب سے پہلے درجے میں ہے. ان کو مخاطب بنایا گیا کہ تم لوگ، اے اہل خانہ، اے صاحب واقعہ، تم اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو. اور پھر دوسرے درجے میں تمام مومنین کو بھی کہا گیا، چونکہ سب مومنین کو بھی اس کا غم تھا اور آج بھی مومنوں کو غم ہے. تو فرمایا کہ ایمان والو، تم اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے. سوال یہ قرآن مجید کی عجیب بات ہے. ہر واقعے کے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں. جس طرح سکے کی دو بازو ہوتی ہے، اس طرح واقعے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک منفی پہلو ہوتا ہے اور ایک مثبت پہلو ہوتا ہے. ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے اور ایک پوزیٹو پہلو ہوتا ہے. قرآن مجید نیگیٹو سوچ کو، منفی سوچ کو دور کر کے پوزیٹو اور مثبت سوچ اپنانے کی تعلیم دے رہا ہے. کہ واقعہ یقیناً ابتدائی درجے میں اور جس وقت پیش آیا اس وقت تو بڑا غمناک تھا اور بڑا پریشان کن واقعہ تھا، جس میں شر نظر آ رہا تھا. لیکن اگر انجام کو دیکھو، اس کے انجام کو دیکھو، تو اس میں خیر ہی خیر چھپی ہوئی ہے. اس میں خیر ہی خیر چھپی ہوئی ہے. چنانچہ شر تو اس اعتبار سے تھا کہ عزت پر داغدار کرنے کی کوشش کی گئی اور پریشانی ہوئی، یہ سب چیزیں ہوئی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو اندرونی دشمن چھپے ہوئے تھے وہ بھی ہائی لائٹ ہو گئے، وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے. مسلمانوں کو پتہ چل گیا. اس سے مخلص مومن اور منافقین کے درمیان فرق ہو گیا. مسلمانوں نے پہچان لیا اس واقعے میں کہ کون سچا مسلمان ہے، کون نبی کا ہمدرد ہے، کون نبی اور اس کے گھر والوں سے محبت کرنے والا ہے اور کون ان سے دشمنی کرنے والا ہے. یہ ساری چیزیں کھل کر مدینہ کے معاشرے میں سامنے آ گئی. تو اس طرح کے مشکل حالات میں ہی، ناموافق حالات میں ہی دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے. تو اس اعتبار سے مسلمان ہمیشہ کے لیے چوکنا ہو گئے اور اپنے دشمنوں کو اور دوستوں کو انہوں نے پہچان لیا. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا، جس میں بڑی خیر تھی کہ آئندہ ان کی طرف سے آنے والے ہر حملے سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ لوگ مشکوک ہو گئے، لہذا ان کو بھی ڈر بیٹھ گیا کہ اب ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، راز کھل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خیر کا پہلو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر تو بہت بڑی تکلیف ہوئی اور بہت درد و غم ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی براعت میں قرآن مجید کی یہ اتنی آیتیں نازل ہوئی جس سے ان کا عظیم ترین مقام معلوم ہوا. اس سے پہلے بھی نبیوں پر تہمت لگی. حضرت یوسف علیہ السلام پر نبی ہونے سے پہلے تہمت لگی تھی زلیخا کے گھر میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی براعت کے لیے ایک قول کے مطابق گہوارے کے ایک بچے کو گویائی عطا فرمائی اور اس نے گواہی دی. قرآن مجید میں اس کا بیان ہے. تو ان کی عفت و پاکدامنی کی گواہی کے لیے اللہ نے ایک بچے کو استعمال کیا جو گہوارے میں تھا، ابھی بولنا نہیں جانتا تھا. حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان پر بھی یہ کہا کہ یہ کہاں سے لے آئی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ان پر بھی تہمت لگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو چند دن کے بچے تھے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے حضرت مریم کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی. تو ان کی گواہی کے لیے تو اللہ نے بچوں کو استعمال کیا. لیکن یہاں جب معاملہ نبی کے گھرانے پر آیا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمان سے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی. اس سے بڑھ کر اور مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور پاک دامنی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اتنا اونچا مقام حاصل ہوا. لہذا اس میں تو نتیجے کے اعتبار سے خیر ہی خیر چھپی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطمینان ہو گیا. وحی سے زیادہ اور پکی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور قیامت تک کے انسانوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی معلوم ہوا. لوگ اپنے دشمنوں سے بھی واقف ہو گئے. تو یہ بل ہوا خیر لکم
قرآن مجید ہمیشہ مثبت سوچ کی طرف لاتا ہے، منفی سوچ سے نکالتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ زندگی میں ایسا پیش آ جائے، ہر انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے ناگوار واقعات پیش آتے ہیں جس کو بظاہر انسان بہت ناپسند کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بظاہر کسی واقعے کا رخ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، بہت ہی غمناک ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا نکلتا ہے، تو اس نتیجے پر نظر کرنی چاہیے۔ قرآن اس طرح توجہ دلا رہا ہے، تو ہمیں بھی مثبت سوچ اور پوزیٹیو تھنکنگ استعمال کرنا چاہیے کہ جب کبھی اس طرح کے کوئی ناگوار حالات پیش آئے تو پھر ہم اس واقعے کے انجام کو دیکھیں۔ ہر واقعے کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر انسان اپنی سوچ کے زاویے کو بدل دے تو پھر اس کے لیے ہر تکلیف میں بھی کوئی خیر کا پہلو نکل آتا ہے۔ یہی واقعہ دیکھ لیجئے کتنا خطرناک تھا، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے لا تحسبوه شرا لکم، اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر واقعہ ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ جب نبی کے گھرانے پر اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں تو پھر نبی کے بعد والے جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان لوگوں پر بھی اس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، اور اس تکلیف پر جو اجر ملا اس کا تو کیا کہنا۔ یہ رونا تو یقیناً بہت تکلیف دہ تھا، لیکن یہ تکلیف ختم ہو گئی، اس کا اجر و ثواب باقی رہے۔ حضرت عائشہ نے جو رو رو کر دن گزارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف اور ذہنی انتشار کی حالت میں دن گزارے، صدیق اکبر پر جو گزری، ان کے گھر والوں پر اور دوسرے مخلص مسلمانوں کے دلوں پر جو قیامت برپا ہوئی، اور اس پر انہوں نے صبر ضبط سے کام لیا، اس صبر پر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انہیں بہترین اجر و ثواب دیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی کتنی بڑی حقیقت ہے، اور ہمیں زندگی کی تکلیفوں سے نمٹنے کا کتنا آسان راستہ بتایا ہے۔ ہر انسان پر کبھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اتنا نمازی، میں اتنا نیک، صدقہ خیرات بھی کروں اور میں تو اللہ سے بہت دعا بھی کروں، پھر بھی میرے اوپر یہ حالات آتے ہیں اور میرے اوپر ہی تکلیف آتی ہے، لوگ مجھے ہی ستاتے ہیں، میرے ہی بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گھر والے مجھے ہی تانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کو یہ واقعہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی نیک اور اللہ کا چہیتا ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر والوں سے زیادہ پاکیزہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ان کے اوپر یہ حالات آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر، تو ہما شما کا کیا کہنا؟ ہمارے اوپر بھی اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہم کمزور ہیں، لیکن اس طرح کے حالات آ جائے تو پھر اس کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، اس پر ملنے والا اجر و ثواب انشاءاللہ باقی رہے گا۔ آگے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے یعنی وہ جو جماعت تھی عصبۃ منکم، وہ بہتان لانے والی جو جماعت تھی، منہم ان میں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر ایک انسان کے لیے، مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ اتنا گناہ ہوگا جو اس نے کمایا۔ ان لوگوں میں سے یعنی وہ بہتان گڑھ کے لانے والوں میں سے ہر ایک کے لیے اتنا گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ اب یہ بہتان اصل باندھنے والا تو عبداللہ ابن ابی تھا جس کا تذکرہ آگے آ رہا، اور اس کے بعد دوسرے منافقین نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور کچھ مخلص مسلمان بھی اس رو میں بہہ گئے اور وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ تو جس نے جتنا حصہ، کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات گھڑی، تو اس کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو سچا بھی مان لیا اور دوسروں تک پہنچایا، تو وہ بات نقل کرنے والے ہوئے، وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سنا اور سچا تو نہیں مانا، لیکن بس تذکرہ اس کا کیا کہ لوگ بات کرتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ جب تک آپ کو کسی واقعے کی تحقیق نہ ہو اور آپ کے پاس اس کے پختہ ثبوت نہ ہو شرعی طور پر، وہاں تک زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلا دینا، یہ حال ہے انسانوں کا۔ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں کہتا، وہ خود ہی کہتا ہے، لیکن اپنی طرف منسوخ کرنے کے بجائے لوگوں کی طرف سب سے آسان سواری قال بعض الناس، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، یہ آسان سواری، اس پر بیٹھ کر انسان سوار ہوتا رہتا ہے، اپنی بات کہہ ڈالتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کیونکہ ہم تو نہیں کہتے، پر لوگ بات کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی دیکھ لیجئے، سچا جھوٹا تو معلوم نہیں، لیکن اب لوگ بات کر رہے ہیں، اللہ جانے۔
جب آپ کو پتا نہیں ہے تو پھر اس بات کا تذکرہ آپ نے کیوں کیا؟ جب آپ نے تذکرہ کیا تو پھر دوسرا سننے والا اس سے آگے بڑھائے گا، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر جب تک آپ کو تحقیق نہیں ہے وہاں تک اس بات کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بس بطور تذکرے کے، چرچا کے اس بات کو بیان کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو سنتے تھے اور اس کی تردید نہیں کرتے تھے، اس پر انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ غلط بات ہے۔ یہ سب کے سب لوگ گناہ میں شریک ہے، کہنے والا بھی، سننے والا بھی، اس کا تذکرہ کرنے والا بھی، اس کو سچ ماننے والا بھی۔ جس آدمی نے جتنا بھی حصہ لیا اس اعتبار سے وہ گناہ میں شریک ہے، کوئی زیادہ شریک ہے، کوئی کم شریک ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، معلوم ہوا کہ جب کبھی سماج میں کسی کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو جو اس میں جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا وہ اتنا ہی گناہ میں شامل ہوگا۔ جس نے سب سے پہلے کسی پر بہتان لگایا وہ تو سب سے بڑا گناہ گار، اور جو پھر اس کی بات کو مانے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پہنچائے تو وہ بھی گناہ میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط چاہیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے گناہ میں سے اتنا ہے جتنا اس نے کمایا، جتنا اس نے حصہ لیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے وہ آدمی جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر اٹھایا۔ تولا کے معنی اپنے سر اٹھانا یعنی ذمہ داری لینا۔ کبرہ، اس واقعے کا بڑا حصہ مراد ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے سب سے پہلے اس واقعے کو پیدا کیا اور پہلے سب سے پہلے بات کی، اور وہ آدمی ان میں سے جس نے اس واقعے کے بڑے حصے کو اپنے سر اٹھایا، اس کے لیے تو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ جس کو بڑا کہے اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں گویا اشارہ ہے کہ اس آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی کفر ہی پر مرا، اور اس کی نماز جنازہ اگرچہ آپ علیہ السلام نے پڑھائی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں۔ اللہ کی انتہائی درجے کی ناراضگی کا اس پر اظہار ہو۔ اور باقی جو لوگ تھے ان میں سے جو لوگ لائٹ میں آئے، جو ظاہر ہوئے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ایک قول کے مطابق حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین آدمی حضرت حسان بن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور حمنہ بنت جاش، ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ باقی عبداللہ ابن ابی سزا سے بچ گیا دنیا میں، اس لیے کہ وہ بہت چالاک آدمی تھا، پیچھے سے بات کر کے ہٹ جاتا تھا، کبھی لائٹ میں خود نہیں آتا تھا، پیچھے سے بات کر کے ہٹنے والا تھا، اس لیے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے، اس لیے اس کو دنیا میں کوڑے نہیں لگے، لیکن آخرت کی سزا اس کی منتظر ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نصیحت کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، لولا ظن المؤمنون، لولا کا تعلق ظن سے، اور لولا کلمہ تحزیز ہے، ابھارنے کے لیے، اور ظن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لولا ظن المؤمنون، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تو کیوں ایسا نہیں کیا کہ ایمان والے مرد بھی اور ایمان والی عورتیں بھی اپنے آپ کے ساتھ یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرتے اور یوں کہہ دیتے کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، ھذا افک مبین، واپس افک کا لفظ آیا ہے۔ اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، سماج میں اس کا تذکرہ مدینہ میں ہونے لگا اور یہ بات چلنے لگی اندر ہی اندر، تو اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں دو کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ، ایسے نیک اور پارسا لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتے۔ تم نے بدگمانی کیوں کی؟ اس واقعے کا امکان اور اس کی پاسبلٹی تم نے کس طرح محسوس کی؟ کیسے سمجھا کہ یوں ہو سکتا ہے؟ بغیر گواہ کی جب بات کہی گئی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم فوری طور پر مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان کرتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ اچھا گمان رکھتے، کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں۔ عجیب بات قرآن نے کہی ہے، اگر ذرا غور کیا جائے تو طلباء کے لیے بات ہے کہ یہاں التفات ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو تم نے گمان کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے نہیں کہا،
کہنا تو ہی چاہیے کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ لولا اذ سمعتموہ، سمعتم تو حاضر کی بات ہے، آمنے سامنے بات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ظننتم کے بجائے کیا کہا؟ ظن المؤمنون والمؤمنات، گویا کہ ایمان والے مردوں کا اور ایمان والی عورتوں کا شیوا اور ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے معاملے میں بغیر گواہ کے جب کوئی بات آئے تو مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن اور اچھا گمان رکھے گی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس کے بارے میں تہمت لگائی گئی تھی وہ کوئی ایسا ویسا انسان تو نہیں تھا، انتہائی پاکیزہ ہستی، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، جن کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں، جن کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا ہے، بس ایسے ہی بات چلی۔ تو کوئی بھی نیک آدمی ہو جس کا ظاہر اچھا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات آئے تو اول راہلے میں مسلمان کو اور مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ اور دوسری بات جو قابل غور ہے وہ کیا ہے؟ بِأَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کے ساتھ، حالانکہ معاملہ تو دوسرے کا تھا، تو اپنے آپ کے ساتھ کیوں کہا؟ اپنے آپ کے ساتھ اس لیے کہا کہ ایک مسلمان کی عزت وہ ہماری عزت، اگر آپ ان کے ساتھ اچھا گمان رکھتے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنا ساتھ ہی اچھا گمان رکھتے، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھائی تھوڑا، وہ تو میرا ہی ہے، بھائی کا وہ اپنا۔ تو ایک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا وہ دراصل اپنے آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اس لیے کہ تمام مسلمان کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت ڈانٹ پلائی ان لوگوں کو جو اس موقع پر اچھا گمان نہ رکھ سکے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ کیا حضرت عائشہ کی جگہ تو ہوتی تو کوئی برائی کرتی؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ عائشہ تو تجھ سے بہتر ہے، وہ بھی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے بہت عجیب جواب دیا، فرمایا کہ ذرا یہ بتائیے کہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کی جگہ اگر آپ ہوتے اور حضرت عائشہ کو آپ لے کر آتے تو کیا آپ نبی کے گھر والوں کے ساتھ کچھ برائی کا ارادہ کر سکتے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ اور کہا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں حضور کی بیوی ہوتی تو کیا میں حضور کے ساتھ کوئی خیانت کرتی؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پھر صفوان آپ سے بہتر ہیں اور حضرت عائشہ مجھ سے بہتر ہے، یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، فوراً تردید کر دی۔ تو مسلمانوں کے کرنے کا کام یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب یہ بات سنی تو پھر ایمان والے مردوں کو بھی چاہیے تھا اور ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا گمان کرتے اور یوں کہہ دیتے کھلم کھلا، ھذا افک مبین، یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، فوراً یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ ڈانٹ پلا کر اللہ نے ہمیشہ کے لیے معاشرے اور سماج کے لوگوں کو بتایا کہ سماج کے کسی پاک دامن آدمی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، ان پر کوئی الزام لگے، بہتان لگے اور لوگ ان باتوں کو خوب چلا رہے ہو، ٹاپ آف دی ٹاؤن بن جائے، میڈیا پر خوب چرچا و تذکرہ ہو، تو ان باتوں کو سچ نہیں ماننا چاہیے بلکہ ان نیک لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے جب تک کہ کوئی واضح ثبوت سے وہ معاملہ ثابت نہ ہو جائے، اور کہہ دینا چاہیے یہ بات نہیں ہو سکتی، ھذا افک مبین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ اس اپنی بات پر، اپنے دعوے پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ یہ لولا واپس ڈانٹ ڈپٹ کے اللہ تعالیٰ بہت غصے میں یہ کلام فرما رہے ہیں، اللہ کا غضب ظاہر ہو رہا ہے، ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ لوگ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے۔ یعنی پیچھے کی آیت میں بیان کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے 4 گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہے ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ لاتے 4 گواہ، لیکن کوئی گواہ، ایک گواہ بھی پیش نہیں کر سکے۔ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس جبکہ یہ لوگ گواہ نہیں لائے، فَإِذْ پس جبکہ لم یأتوا نہیں لائے یہ لوگ بالشہداء گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ،
تو اللہ کے نزدیک تو یہی لوگ جھوٹے ہیں. اللہ کے نزدیک کا مطلب اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. کوئی ان کو جھوٹا مانے نہ مانے، اللہ تو ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جو بات گھڑ کے لایا ہے یہ جھوٹی ہے. ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے اور جنہوں نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی اور یہ بکواس کی، یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے رہا ہے. اور جب یہ جھوٹے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں انتہائی پاک دامن ہے. ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے. انہوں نے کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا ہے. اولئک عند اللہ هم الكاذبون. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَمَسَّكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، مس فعل ہے اور عذاب عظیم اس کا فاعل ہے. اور اگر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، فضل اللہ، اللہ کا فضل، ورحمت، اور اس کی رحمت، علیکم، تمہارے اوپر نہ ہوتی، اور اگر دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور، لام تاکید کے لیے، ضرور، مسکم عذاب عظیم، تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. کیوں؟ فی ما افضتم فی، فی تعلیلیہ ہے علت کے لیے، اس بات کی وجہ سے جس میں تم پڑ گئے تھے. افاظ الفضل کا اصل معنی تو بہنا، یعنی کسی چیز میں بہ جانا. تو جس بات کے تذکرے میں تم بہ پڑے تھے اس کی وجہ سے تو تمہارے اوپر بڑا عذاب آ جاتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. دنیا میں بھی اس نے توبہ کرنے والوں کے گناہ کو معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کرے گا. اگر یہ اللہ کا فضل اور رحمت جو تم پر نہ ہوتی تو اتنا سنگین جرم تھا، ام المومنین کی عزت کا مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ اس بنیاد پر تم جن ان باتوں کے تذکرے میں پڑے تھے اور مزے لے لے کر اس بات کو آگے پھیلا رہے تھے اور سن رہے تھے اور اپنی مجلسوں میں ان باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر تو بڑا عذاب آ جاتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ تمہیں عذاب سے بچا لیا. کب عذاب آتا؟ اذ تلقونہ بألسنتکم، تمہیں بڑا عذاب اس وقت پہنچتا جبکہ تم لوگ اپنی زبانوں سے، جبکہ تم لوگ اپنی زبانوں سے اس کو نقل در نقل کر رہے تھے. تلقا کے معنی اس بات کو قبول کرنا. تاکید کے لیے بھی السنتکم کا، بات تو زبان سے ہی کی جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم اس بات کو، اس بہتان کو، اس جھوٹ کو اپنی زبان سے ایک دوسرے کے سامنے نقل کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی کہی سنی باتیں لے رہے تھے، اس وقت تمہارے اوپر اللہ کا بڑا عذاب آ جاتا. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. وَتَقُولُونَ، کہنا تو زبان سے ہی ہوتا ہے، منہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن بِأَفْوَاهِكُمْ خاص طور پر اللہ نے تاکید کے لیے ذکر کیا، اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا. تو بغیر علم کی کوئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. مسلم سماج میں، اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بغیر پختگی کے اور بغیر ٹھوس گواہوں کے کوئی بات اپنی زبان سے نکالی جائے. یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جس وقت تمہاری مجلسوں میں اپنی زبانوں سے تم یہ بات ایک دوسرے کے سامنے کہہ رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں ہرگز کوئی علم نہیں تھا، اس وقت تمہارے اوپر بڑا عذاب آ جاتا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اس کو ایک آسان اور ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑی بھاری بات ہے. یعنی ایک تو جرم، اور پھر جرم کو ہلکا سمجھنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ کسی کی عزت کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. لیکن اس جرم اور ظلم کو پھر تم کیا سمجھ رہے تھے؟ معمولی چیز سمجھ رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، بس ہم تو بات کر رہے ہیں، ہم کوئی سچا نہیں مانتے، تو تم اس طرح کی بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی اتنی بھاری بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بھاری بات ہے. ایک عام مسلمان کی عزت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ کعبہ شریف کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ تو بہت عظمت والا ہے لیکن مسلمان کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم
تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں، یعنی مسلمانوں کا مال، ان کی جان اور ان کی عزت اتنی حرمت اور احترام والی ہے جتنی کہ 3 حرمتیں جمع ہو، كحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یعنی یوم النحر اور یوم عرفہ بڑا احترام والا دن، اور مکہ مکرمہ بڑا احترام والا شہر، اور ذوالحجہ بڑا احترام والا مہینہ، یہ جتنے احترام جمع ہے اس سے بھی زیادہ احترام ایک مومن کی عزت کا ہے۔ تو جب عام مومن کی عزت کا یہ معاملہ ہے تو ام المومنین کی عزت تو پوری امت کی ماں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کے بارے میں نبی کی عظمت، نبی کے احترام کا تقاضا کیا تھا؟ تم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ ہرگز تمہاری زبان پر یہ بات آنی نہیں چاہیے۔ اول وہلے میں تمہیں کیا کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے اسی کو بیان فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ وہی بات واپس، اور جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو لولا قلتم، تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی کی حالت میں اور بہت سختی کی حالت میں ڈانٹ رہے ہیں کہ جب یہ بات تم لوگوں نے سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس طرح کی بات اپنی زبان پر لائیں۔ تمہیں یوں کہنا چاہیے، جب کوئی بار آدمی آپ کے سامنے یہ بات کہتا تو سنتے ہی فوراً تمہاری زبان پر یہ آنا چاہیے تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، ہمارے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات اپنی زبان پر لائے۔ ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جن کی عزت پر ہماری عزتیں، ہماری جانیں قربان، ان کے بارے میں اس طرح کی بات ہم اپنی زبان پر لائے، زبان پر لانا جو درکنار دل و دماغ میں لائے، یہ بات ہرگز مناسب نہیں، ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا۔ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں کہ ہم ایسی بات اپنی زبان پر لائے۔ سبحانک، یہ کہنا چاہیے اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بہت پاک ہے۔ اس طرح کی تنزیہ کے موقع پر اس طرح سبحان اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اپنے نبی کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کرے کہ جس کی عزت داغدار ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کی نبی بھی زانیہ نہیں تھی، بدکار نہیں تھی۔ ہاں، انبیاء کی عورتیں کافرہ تو گزری، حضرت نوح اور لوط کی بیوی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وہ کافرہ تھی، لیکن بدکار اور زانیہ اور اپنی عزت کو داغدار کرنے والی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر نبی کی بیوی کو زانیہ اور بدکار تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی انتہائی درجے کا دیوس ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے مرد کو دیوس کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات جانے پھر بھی اس کو برداشت کرے۔ نبی تو سب سے زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ نبی کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سبحانک، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی پاک رکھا، اللہ بھی پاک ہے، اس کا کلام بھی پاک ہے، اس کا نبی بھی پاک ہے، اور نبی کا نسب بھی پاک رکھا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کا نسب حضرت آدم تک، اوپر تک کوئی ایسا آدمی نہیں ہو سکتا جس نے بدکاری اور زنا کیا۔ اللہ نے نبی کے نسب کی حفاظت کی، تو نبی کے گھر میں ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ یہ کہنا چاہیے تھا۔ گویا کہ اس میں ان لوگوں کو ڈانٹ پلا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ بتایا کہ سماج میں کسی بھی اچھے انسان کے بارے میں جس کا ظاہر اچھا ہے، اس طرح کی بات بغیر دلیل کے کہی جائے تو فوری طور پر کہنا چاہیے بھائی ہم اپنی زبان کو اس سے گندا نہیں کریں گے، یہ تو کھلم کھلا بہتان لگتا ہے۔ جب تک قاضی کی عدالت میں 4 گواہوں سے معاملہ پیش نہ کیا جائے وہاں تک کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جس جگہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، عام طور پر کسی جگہ اسلامی حکومت نہیں ہے، کسی جگہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے قاضی کی عدالت میں 4 گواہوں سے بات ثابت کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں سچ مچ بھی معلوم ہو جائے کہ آدمی زانی ہے، تب بھی چاہیے کہ اس کو چھپایا جائے، تب بھی چاہیے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے، بلا کسی راجح مصلحت کے اس چیز کو عام نہ کیا جائے۔
لیکن کیا کیا جائے؟ آگے کی آیت آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا تذکرہ ہوتا ہے کہ علمان والحفیظ پیپر میں شائع کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کو آؤٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی خبریں اتنی پھیلائی جاتی ہے، شریعت اس خبر کے پھیلانے کو بھی پسند نہیں کرتی۔ مستقل ایک آیت اس سے آگے آ رہی ہے۔ آگے اللہ بہت ڈانٹ ڈپٹ والا لہجہ تھا، اب نصیحت کا لہجہ، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یعظکم، واعظ ہے، واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے کو، اپنی زبان میں بولتے ہیں واعظ۔ واعظ کے معنی ایسی نصیحت، ایسی بات جو رقت آمیز ہو، دل کو نرم کرنے والی ہو۔ یعظکم، نصیحت کر رہا ہے تمہیں، کون؟ کوئی مولانا صاحب نہیں، کوئی شیخ صاحب اور پیر صاحب نہیں، بلکہ نصیحت کرنے والا اللہ ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ کہ اللہ کی نصیحت کو بھی نہیں مانو گے؟ کسی عالم کی نصیحت کو نہ مانے تو نہ مانے، لیکن کیا اللہ کی نصیحت کو نہیں مانیں گے؟ اللہ نصیحت کر رہا ہے، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، مجھے، آپ کو، یعظکم ایک ایک انسان کو، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ کبھی بھی، ابداً کبھی بھی اس جیسی بات دوبارہ نہ ہونے پائے۔ تعود سے پہلے لا معذوف ہے، اس طرح کی ترکیب میں لا معذوف ہوتا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا ان لا تعودوا لمثلہ ابدا۔ اللہ تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رب تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس جیسا کام دوبارہ نہ کرنا، ان کنتم مومنین۔ آگے بہت ہی بڑی دھمکی دی، اگر تم مومن ہو تو، اگر اپنے ایمان کی خیر منانی ہے تو آئندہ کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اپنی زبان کو گندا مت کرنا، ان کے بارے میں ایسا تخیل، تصور بھی دل میں نہ آئے، اور کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت کے بارے میں اس طرح کا بہتان تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرے لوگ لگائے تو تمہیں تردید کرنی چاہیے، تمہیں انکار کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید یہ نصیحت تمہیں کر رہا ہے، اللہ قرآن میں تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نصیحت کو اپنے سینے سے لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت پر کاربند رہیں کہ کبھی بھی کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ہم سودا نہیں کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات کی بنا پر بدگمانیاں کر لینا، اور بدگمانی کے بعد بدزبانی کر لینا۔ کسی آدمی کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا، فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا، فوراً بدگمانی شروع کی، کس سے بات کر رہا ہے، اتنی دیر سے بات کر رہا ہے، اکیلے میں جا کے بات کر رہا ہے، یقیناً اس کا کچھ گڑبڑ ہے۔ بس فوری طور پر فیصلہ، اور پھر یہ دل میں تو سوچا ہی سوچا، آگے دوسروں کے سامنے بیان کرنا بھی شروع کر دیتے۔ کسی کی عزت کو داغدار کرنا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس واقعے سے سبق لے لو، اور آئندہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ حرکت دہرائی نہیں جانی چاہیے اگر تمہیں اپنے ایمان کی خیر منانی ہے۔ ان کنتم مومنین، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر تم مومن ہو تو ایسا کام تمہیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو بالکل کھلے کھلے انداز میں بیان کر رہا ہے، بالکل واضح اور دو ٹوک لفظوں میں بیان کر رہا ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، چھپی چھپائی بات نہیں ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور اللہ واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے تمہارے سامنے، اپنی آیتوں کو بالکل کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، یہ نصیحت کرنے والا، یہ بیان کرنے والا، یہ حکم دینے والا اللہ علیم ہے، ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ جس نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی، کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، صرف گمان کی بنیاد پر نہیں، اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہے کہ یہ پاک دامن مرد اور عورت ہے، ان پر تہمت نہ لگاؤ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حکیم، اللہ بڑا حکمت والا ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے اس نے ایسے حکمت بھرے احکام لوگوں کے لیے نازل کیے ہیں، اور یہ واقعہ جو بظاہر ناگوار تھا، رونما کیا گیا، اللہ کے ارادے سے ہوا، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں تھیں، بڑی عقل دانائی کی باتیں تھیں، اللہ کی حکمتیں اس کے پیچھے کار فرما تھی۔ معاشہ کے مقام کو بلند کرنا تھا، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اچھا معاشرہ، اچھا سماج اور لوگوں کی عزت کی حفاظت کا ایک نظام دینا تھا، یہ سب حکمتیں اس کے پیچھے تھی، اس لیے اس طرح کے واقعات رونما کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں جو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہمارے عقیدے کو درست رکھیں۔ آج تک
شیعوں نے اور دنیا میں دوسرے لوگوں نے اس واقعے کو ایک باتوں کا وتنگڑ بنایا اور قسم قسم کی کتابیں لکھی، بکواس کی۔ نصیحت یہ ہے کہ ان باتوں کو سننا بھی نہیں چاہیے، سننے کے لیے بھی نہیں سننا چاہیے، ماننا تو بہت دور کی بات، سننا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی بکواس کو پیچھے ہی ہٹا دینا چاہیے۔ جہاں کہیں صحابہ کے بارے میں کلام ہو رہا ہو، ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہو، ایسا کلام سننے سے ہی اپنے آپ کو بچائے۔ سننے کے بعد کبھی انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ابھی بھی جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس خاندان میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے انسان کی، ایک ایک انسان کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی سے اس طرح کی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو مصلحت یہی ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے، نہ کہ اس کی غلطی کو خوب اچھالا جائے اور لوگوں میں اس کا خوب تذکرہ کیا جائے اور اس کو بدنام کیا جائے۔ جو انسان دوسروں کو بدنام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدنام کرتا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے عیب کو اللہ چھپائیں گے۔ ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ یعنی ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں اس طرح کی بات یقین کے ساتھ پتہ چلے تب بھی چھپا دے، اور جب تک یقین نہ ہو اور ایسی ہوائی باتیں ہوں وہاں تک، یا میڈیا کی